بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ضیاء القرآن 13واں پارہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 35۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ترجمہ: اور اے حبیب یاد کرو جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے رب، بنا دے اس شہر کو امن والا اور بچا لے مجھے اور میرے بچوں کو کہ ہم پوجا کرنے لگیں بتوں کی۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ عام انسانوں کا تو یہ حال ہے کہ وہ ظلم اور کفار ہیں، اب اس بندے کا ذکر ہو رہا ہے جو صبار اور شکور ہے، تاکہ دنیا کے طلبگاروں کو ایک ایسے مرد حق آگاہ سے روشناس کر دیا جائے جس نے سب تعلقات کو توڑ کر اپنی عبودیت، اپنی دوستی اور اپنی محبت کا رشتہ ایک رب قدوس سے استوار کیا تھا، تاکہ لذت و عیش کے متوالے ان لوگوں کے کیف و سرور کی بھی ایک جھلک دیکھ سکیں جو شراب محبت سے مخمور ہو کر سارے جہان کی نعمتوں آسائشوں کو پائے احتقار سے ٹھکراتے ہوئے سارے بندروں کو توڑتے ہیں، شاداں و فرحاں اپنے محبوب حقیقی کی طرف بڑھے چلے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے دلوں میں بھی آرزو پیدا ہوتی ہے، وہ بھی دستے سوال دراز کیا کرتے ہیں، دنیا کے کباڑ خانے میں مگن رہنے والے آئیں اور ذرا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے عقاب ہمت کی بلند پروازی کا کیا عالم ہے۔ وہ جب مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں، دامن طلب پھیلاتے ہیں تو کس مقصد کے لیے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ بنا دے اس شہر کو امن والا۔ جس شہر کی آبادی اور پرامن ہونے کی التجا کی جا رہی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آبائی وطن نہیں ہے، ان کی اپنی رہائش یہاں نہیں، ان کا مال اور ان کی جائیداد وہاں موجود نہیں، بلکہ اس شہر کے لیے یہ التجا کی جا رہی ہے جہاں ان کے حقیقی معبود کا گھر ہے، یعنی اے خدا وہ جگہ جو تیرے انوار کی تجلی گاہ ہے، وہ وادی جہاں تیرے جلووں کا ہجوم ہے، وہ مقام جہاں تیرا حسن مائل با آشکارائی ہے، وہاں سلامتی ہو، وہاں امن ہو، وہاں کے بسنے والے تیری یاد اور تیری عبادت میں کھوئے رہیں، کسی تکلیف کا کانٹا ان کے دامن احساس میں نہ چھپے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور بچا لے مجھے اور میرے بچوں کو کہ ہم پوجا کرنے لگیں بتوں کی۔ صرف یہ عرض نہیں کی جا رہی ہے کہ ہمیں بتوں کی عبادت سے بچا، التجا یہ ہے کہ ہمیں ان سے بہت دور رکھ، ہمارے خیال میں بھی ان کا تصور نہ آنے پائے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 36۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، ان بتوں نے تو گمراہ کر دیا بہت سے لوگوں کو، بس جو کوئی میرے پیچھے چلا تو وہ میرا ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس کا معاملہ تیرے سپرد ہے، بے شک تو غفور الرحیم ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 36 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ بتوں کی طرف گمراہ کرنے کی نسبت مجازن ہے کیونکہ وہ گمراہی کا سبب ہے، اور کبھی فعل کا اسناد اس کے حقیقی فاعل کی جگہ اس کے سبب کی طرف بھی مجازن کیا جاتا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 36 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ بس جو کوئی میرے پیچھے چلا تو وہ میرا ہوگا۔ کیا پیاری بات ہے جو لب خلیل کو ہی زیب دیتی ہے کہ جو میرے فرما بردار ہوں گے وہ تو میرے گروہ میں شامل ہی رہیں گے، لیکن جنہوں نے میری نافرمانی کی تو ان کے لیے یہ نہیں کہا کہ تو ان کو بخش دے، بلکہ یہ کہا کہ تو غفور الرحیم ہے، تیرا کام ہی مغفرت کرنا اور رحم کرنا ہے۔ مقصد بھی پورا ہو گیا اور بارگاہ سمدیت کے آداب کا بھی پوری طرح پاس رہا۔ نیز از راہ تعدب من اساک، جس نے تیری نافرمانی کی نہیں کہا بلکہ من اسانی، جس نے میری نافرمانی کی کہا ہے۔ اسیاں سے مراد گناہ ہوں تو بات واضح ہے، اور اگر کفر و شرک مراد ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کو ہدایت کی توفیق مرحمت فرما، ان کی توبہ قبول کر، کیونکہ جس کی موت کفر پر ہو اس کے لیے نہ مغفرت ہے اور نہ اس کے لیے طلب مغفرت کی اجازت ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 37۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، میں نے بسا دیا ہے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں جس میں کوئی کھیتی باڑی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پڑوس میں۔ اے ہمارے رب، یہ اس لیے تاکہ وہ قائم کرے نماز، پس کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ شوق و محبت سے ان کی طرف مائل ہوں، اور انہیں رزق دے
پھلوں سے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ امام بخاری نے حضرت ابن عباس سے ایک طویل حدیث روایت کی ہے جس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 99 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم کو حضرت ہاجرہ کے بطن سے ایک فرزند عطا فرمایا جس کا نام نامی اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم بحکم الہی اپنے شیر خوار بچے اور اس کی والدہ کو لے کر اس مقام پر آئے جہاں اب مکہ آباد ہے۔ وہاں پانی بالکل نایاب تھا۔ آپ نے اسماعیل اور ان کی والدہ کو وہاں ٹھہرایا اور کھجوروں کا ایک تھیلا اور پانی کا ایک مشکیزہ ان کے پاس رکھ کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ حضرت ہاجرہ پیچھے دوڑی اور عرض کی، اے ابراہیم، آپ ہمیں اس اجاڑ وادی میں چھوڑ کر خود کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کئی بار یہ بات دہرائی لیکن حضرت ابراہیم نے مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت ہاجرہ نے بڑے اطمینان سے کہا، تب وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ پھر وہ لوٹ کر اپنے نور نظر کے پاس آ گئیں۔ جب ابراہیم پہاڑ کی ایک چوٹی پر پہنچے جہاں سے حضرت ہاجرہ آپ کو نہیں دیکھ سکتی تھی تو آپ قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو گئے اور یہ دعا مانگی کہ جس کا ذکر ان آیات میں ہے۔ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی رہیں یہاں تک کہ مشکیزے کا پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں۔ خود بھی پیاسی تھیں اور ننھا بچہ شدت تشنگی سے اپنے خشک ہونٹوں پر جب زبان پھیرتا تو یہ منظر ان سے دیکھا نہ جاتا۔ پاس ہی صفا کی پہاڑی تھی، اس خیال سے کہ اس کے اوپر چڑھیں شاید کوئی آدمی نظر آئے، لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ بچے کی فکر دامنگیر ہوئی، نیچے اتری، پھر مروہ کی پہاڑی پر گئیں، شاید کوئی آدمی نظر آ جائے اور اس کے پاس سے چند گھونٹ دستیاب ہو جائیں۔ اسی تجسس میں 7 مرتبہ وہ ان دونوں پہاڑیوں پر چڑھیں اور اتریں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا اسی وجہ سے لوگ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں۔ جب آخری مرتبہ مروہ پر پہنچی تو آپ کو ایک آواز سنائی دی، آپ اس کے لیے ہمتن گوش بن گئیں۔ ایک فرشتے نے اپنا پر مارا اور زمین سے پانی ابل پڑا، فوراً وہاں پہنچی اور اس کے ارد گرد ایک حد بنا دی، پھر اپنے مشکیزے کو اس پانی سے بھر لیا لیکن وہ پانی ابلتا ہی رہا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسماعیل پر اللہ رحم کرے، اگر وہ زمزم کو یوں ہی چھوڑ دیتی تو زمزم ایک چشمہ جاری ہوتا۔ چنانچہ آپ نے چشمے سے پانی پیا اور اپنے بچے کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے انہیں کہا، اے ہاجرہ مت ڈرو، یہاں بیت اللہ ہے، تیرا یہ بیٹا اور اس کا باپ اس کی تعمیر کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے اہل کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 کے بقیہ حصے کی تفسیر، تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ حضرت ابراہیم کی دعا کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ نے عرض کی، یہ تیرا مقدس گھر جس وادی میں واقع ہے وہاں کی زمین قابل زراعت نہیں، نہ پانی دستیاب ہے اور نہ زمین موزوں ہے، ان کے رزق کا بھی خود انتظام فرما۔ اپنے بندوں کے دلوں میں یہاں کے رہنے والوں کی محبت پیدا فرما تاکہ وہ کشاں کشاں یہاں چلے آئیں اور ان کی ضروریات زندگی کا سامان زائرین کے ذریعے سے مہیا ہوتا رہے۔ جہاں سبز گھاس کا ایک تنکا نظر نہیں آتا تھا وہاں کے بسنے والوں کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے کہ اے مالک انہیں ہر قسم کے تازہ اور شیریں پھل مرحمت فرما۔ وہ قدرت الہی کی بخششوں سے خوب آشنا تھے، انہیں علم تھا کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جسے حضرت خلیل کی دعا کی مقبولیت کا مشاہدہ کرنا ہو وہاں جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ مکہ مکرمہ کے بازاروں میں ہر قسم کے پھل موجود ہیں، بلکہ دنیا بھر کی مصنوعات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں جو فراواں بھی ہیں اور ارزاں بھی، اور قیامت تک یہی کیفیت رہے گی انشاءاللہ۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 38۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، یقیناً تو جانتا ہے جو ہم دل میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور کوئی چیز مخفی نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 38 کی تفسیر۔ اے مولا، اگرچہ ہماری ضرورتوں اور ہمارے مصالح کو تو خوب جانتا ہے اور ہمیں عرض کرنے کی بھی چنداں ضرورت نہیں، لیکن یہ سوال اظہار افتقار اور اعتراف بندگی کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ہر دیکھنے والے کو پتہ چل جائے کہ ہم تیرے بندے ہیں اور تیری نظر کرم کے ہر وقت محتاج ہیں، تجھی سے سب کچھ مانگتے ہیں اور تو ہی ہمیں سب کچھ دیتا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 39۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ ترجمہ، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے عطا فرمائے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے فرزند، بلا شبہ میرا رب بہت سننے والا ہے دعاؤں کا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 39 کی تفسیر۔ اب تک طلب مزید کے لیے دامن پھیلائے رہے، اب سابقہ عنایات کا شکریہ ادا کرنے لگے کہ پہلے بھی ہم تیرے دستے جود و سخا کے پروردہ ہیں، آج تک تیری ہی چشم لطف و کرم نے ہماری حاجت روائیاں کی ہیں،
جب میں بوڑھا ہو گیا، میری بیوی بانجھ ہو گئی اور عام طور پر اولاد پیدا ہونے کا وقت گزر گیا۔ اس بڑھاپے اور پیرانہ سالی میں تو نے مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسے دو ارجمند فرزند مرحمت فرمائے۔ مجھے یقین ہے کہ تو اس خوگر لطف و عطا کو پھر بھی اپنے الطاف خسروانہ سے نوازتا ہی رہے گا۔ معلوم ہوا کہ نیک بخت اور سعادت مند اولاد بھی اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے، جس کے لیے حضرت خلیل جیسے جلیل المرتبت نبی سراپا تشکر و امتنان بنے ہوئے ہیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 40۔ رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ترجمہ: میرے رب بنا دے مجھے نماز کو قائم کرنے والا اور میری اولاد کو بھی، اے ہمارے رب میری یہ التجا قبول فرما۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 40 کی تفسیر۔ اقامت نماز کی دعا کی جا رہی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نماز کو اس کے ظاہری اور باطنی آداب کو بجا لاتے ہوئے پابندی سے ادا کرتے رہنا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 41۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ترجمہ: اے ہمارے رب بخش دے مجھے اور میرے ماں باپ کو اور سب مومنوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 41 کی تفسیر۔ حضرت علامہ ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے والدین مسلمان تھے۔ آپ کے والد کا نام تارک تھا اور آزر آپ کا چچا تھا۔ آپ کا لفظ چچا پر بھی عموماً بولا جاتا ہے، لیکن والد کا لفظ حقیقی باپ کے لیے مخصوص ہے، اس لیے یہاں ابویج کا لفظ ذکر نہیں کیا بلکہ والدیہ کا لفظ ذکر کیا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہاں حقیقی ماں باپ مراد ہیں اور مجازی باپ چچا وہ مقصود نہیں، اور وہ اس بات کا مستحق نہ تھا کہ اس کے لیے طلب مغفرت کی جائے۔ اور دوسرے حضرات جو آزر کو آپ کا حقیقی والد ہی مانتے ہیں، ان کے نزدیک والدیہ سے مراد حضرت آدم و حوا ہوں گے۔ یہاں پر 13ویں پارے کا 18واں رکوع مکمل ہوا۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔